فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے واپس لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور تو اپنے پروردگار سے راضی ہو۔ آزمائش پر صبر کرنا، راضی برضا رہنا، یہ پہلی آزمائش ہے۔ کون سی؟ خوف۔ کون سی بولو؟ خوف، جو اس وقت مجھے آپ کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے، وہ والا خوف نہیں ہے، یہ الگ خوف ہے۔ یہ خوف کون سا ہے؟ یہ خوف گھڑی کو دیکھ دیکھ کے آتا ہے کہ یار 1 بج گیا بھائی، کیسے کیسے جان چھوٹے گی آج۔ یہ بھی ایک ڈر ہوتا ہے، یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ اللہ خیر کرے بھائی، مولانا آج پتہ نہیں کیسے چھوڑے گا۔ لیکن نہیں میرے عزیزو، خوف جلدی سے 1 گھنٹہ ابھی میرا مکمل ہوا نہیں ہے، چاہتا ہوں 1 گھنٹے میں بات میں اپنی مکمل کر لوں۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، یہ ہمارے بزرگوں کا جذبہ ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ خوف سے آزمایا جائے گا۔ اچھا، اب میں پیغمبروں کی بات کروں تو اللہ نے خوف سے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے خوف سے آزمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا خوف سے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ بھی ایک خوف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا خوف سے۔ کیسا خوف تھا نا؟ فرعون، وہ نمرود کتنا بڑا طاقتور بادشاہ تھا، جانتے ہو؟ نمرود بہت بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ دیکھو 4 بادشاہ ہوئے دنیا میں، 4 جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، پوری زمین پہ حکومت، پوری کائنات پہ حکومت، 4 بادشاہ ہوئے دنیا میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، یہ پہلے جنہوں نے پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، انہوں نے حکومت کی، اللہ نے سلطنت عطا کی، ساری روئے زمین پر حکومت، اور ان کی حکومت و سلطنت کا یہ عالم۔ ہوا کسی کے قابو میں ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ نے غلبہ دیا تھا، ہوا ان کے اشاروں پر، ان کے حکم پہ چلتی تھی۔ جنات پر بھی حکومت، جانوروں پر بھی۔ چینٹیاں ان کی بات سنتی ہیں، سمجھتی ہیں، یہ چینٹیوں کی سن کے سمجھتے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی۔ پہلے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی۔ ان 4 میں 2 کافر ہیں، 2 مومن ہیں۔ تو مومن پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، دوسرے جو ہیں ان کا نام ہے حضرت سکندر ذوالقرنین، حضرت سکندر ذوالقرنین، یہ دوسرے ہیں۔ تیسرا بادشاہ نمرود نے ساری روئے زمین پر، ساری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا کا ایک بادشاہ تھا بس۔ اب تو میاں کوئی ذرا سے خطے کا ہے، کوئی ذرا سے خطے کا، کوئی ذرا سے خطے کا، اور اسے دیکھو کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ۔ ساری روئے زمین پر نمرود نے حکومت کی، مگر اتنا بڑا طاقتور بادشاہ سب کو ڈراتا تھا، سب کو ڈراتا تھا۔ اللہ نے فرمایا طاقت تیرے پاس میں ہے، حکومت تیرے پاس میں ہے، تو اپنے آپ کو لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اپنے آگے جھکاتا ہے، سجدہ کراتا ہے، مگر جان لے پروردگار سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا طاقتور،
یہ دنیا والے سارے جتنا چاہیں زور لگا لے، مگر اللہ سب سے بڑا طاقتور، اس کی شان یہ بندہ جدھر جائے گا رب کی طاقت اس کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ اللہ کی طاقت و قدرت کا یہ عالم، نمرود کے مقابلے میں اللہ نے کوئی طاقتور فوج، کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ نمرود کا خاتمہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کو بھیج دیا۔ ایک لنگڑا مچھر دماغ کے اندر ناک کے رستے سے گیا، دماغ کھانے لگا۔ جو لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اللہ نے ایک لنگڑا مچھر ناک میں گھسایا، اب وہی لوگ اس کے سر پر پٹا پٹ جوتیاں مارتے تھے۔ اللہ جب ذلیل کرتا ہے نا تو ایسے کرتا ہے۔ جو سجدہ کرتے تھے نا ان میں ہی ڈیوٹی لگائی گئی کہ صبح کو تجھے جوتیاں مارنی ہے، شام کو تجھے مارنی ہے۔ جوتی مارو گے تبھی آرام ملے۔ کسی حکیم نے بتا دیا تھا کہ جوتی مارو گے نا، جب اوپر سے چوٹ لگتی تھی تو مچھر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو تڑا تڑ جوتیاں ماری جاتی تھی۔ اللہ جب مارنے پہ آئے نا تو ایک لنگڑے مچھر سے مار دیتا ہے۔ پروردگار عالم مارنے پہ آئے، ایک لنگڑے مچھر سے دنیا پہ حکومت کرنے والے بادشاہ کو مار دیتا ہے، اور اللہ بچانے پہ آ جائے تو مکڑی کے جالے سے اللہ حفاظت فرما دیتا ہے۔ چہرہ قمر کابر سے کالا کرا دیا۔ چاند کتنا چمکتا ہے نا، خاص طور پہ 14ویں کا چاند چمکتا ہوا، ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا، ایک ابر کا ٹکڑا ذرا سا چاند کے سامنے آیا، وہ خوبصورت حسین چاند جو ہے نا کالا ہو جاتا ہے۔ چہرہ قمر کابر سے کالا کرا دیا، جگنو سے تو نے مولا اجالا کرا دیا۔ دیکھا جگنو؟ بولو بھائی، اتنا بڑا ہوتا ہے نا جگنو، وہی تو دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے ہنس رہے ہیں آپ۔ چھوٹا والا دیکھا ہے کتنا ہوتا ہے؟ کیا بساط ہے اس کا؟ یہ لائٹ آپ نے لگائی ہے، یہ انتظام بھائی نے کیا لائٹ۔ اس لائٹ کو جلانے کے لیے اس کے پیچھے کی لاجک سمجھتے ہو؟ ایک وائر ہے، یہ سوئچ ایک بورڈ میں لگا دیا، اس بورڈ کو پاور دی جا رہی ہے پیچھے سے، انہوں نے کہیں سے پاور لی پیچھے سے، وہاں سے جہاں سے انہوں نے لیے نا وہاں بھی پیچھے سے آ رہی ہے، پھر اس کے پیچھے سے بھی آ رہی ہے، اس کے پیچھے سے بھی آ رہی ہے، اسی طرح سے آپ پاور پلانٹ تک پہنچیں گے۔ پاور پلانٹ کتنے بڑے بڑے پاور پلانٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ بجلی تیار ہو رہی ہے، پھر وہاں سے بجلی کو کنورٹ کر کے نکالا جا رہا ہے، پھر بڑی بڑی لائنوں سے گزرتے 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 پھر وہ 11,000 تک آتی ہے، کنورٹ ہوتے ہوتے پھر ٹرانسفارمر رکھے ہوئے ہیں، پھر کنورٹ کر کے 11,000 سے اور کم کر کے 440 تک لائے، اس سے نیچے لا کے ہمارے تمہارے گھروں تک پہنچایا گیا۔ ایک بلب جلانے کے لیے کتنا لمبا پروسیس ہے جانتے ہو؟ ایک بلب جلانے کے لیے حضرت، ایک بلب جلانے کے لیے پروسیس دیکھو کتنا لمبا، پیچھے کتنا بڑا پاور پلانٹ ہے۔ اچھا جگنو کو دیکھو، اس کے اندر کون سا پاور پلانٹ ہے؟ کیا 11,000 کی لائنیں کھنچ رہی ہیں اس کے اندر؟ یا بولو ٹرانسفارمر رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان یہ ہے، تم ایک لائٹ جلانے کے لیے بڑا لمبا پروسیس کرو گے تب جلا پاؤ گے۔ اللہ چاہے نا تو ایک باریک سے جگنو کے اندر نا پروردگار پاور پلانٹ بھی لگا دیتا ہے، پروردگار ٹرانسفارمر بھی لگا دیتا ہے، بجلی گھر بھی لگا دیتا ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پھر بجلی کنورٹ ہو کر ایک چھوٹی سی لائٹ کی شکل میں جلنے لگتی ہے۔ یہ تمہارے میرے پروردگار کی طاقت ہے کہ نہیں؟ اچھا انگریز ہندوستان میں آئے نا، انہوں نے دیکھا یار مچھر بہت ہے، مچھر آتے ہیں کان پہ پن پن پن، ابھی میں مچھر کا ذکر کر رہا، لنگڑا مچھر دنیا کے بادشاہ نمرود کو پریشان کر کے پھینک دیا، دماغ کھا لیا اس کا سارا، وہ تو لنگڑا تھا میاں تب یہ عالم تھا، اور چاروں سلامت ہوتی تو پھر کیا کرتا؟ سمجھ رہے؟
یہ رات کو سوئے تو کان پہ پن پن مچھر بار بار. اب یہ بڑا پریشان اس نے کہا بھئی کیا کروں؟ انتظام کر رہا ہے کبھی بھئی مچھردانی لگا لو. چلو مچھردانی لگا کے لیٹ گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا اس نے جگنو آ رہا ہے, لائٹ جل رہی ہے بند ہو رہی ہے, جل رہی ہے بند ہو رہی ہے. اس نے مچھردانی سمیٹی, چارپائی اٹھائی, بولا جلدی بھاگو. کہ کیا ہوا؟ بولے میں نے اندھیرا کر کے مچھردانی لگا کے میں سویا تھا کہ اب مچھر کو میں نظر نہیں آؤں گا, مگر بولے لالٹینیں لے کے آ رہے ہیں مجھے دیکھنے, چھوڑیں گے نہیں, لالٹینیں لے کے آ رہے ہیں جلا کے. سمجھ رہے؟ چہرہ قمر کابر سے کالا کرا دیا, جگنو سے تو نے مولا اجالا کرا دیا. جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا, مکڑی سے غار سور میں جالا کرا دیا. یہ پروردگار کی شان اللہ نے آزمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں اکیلے کھڑے, کوئی نہیں ہے اللہ کا نام لینے والا, اکیلے. یہاں تو اتنے بڑے مسلمان ہیں, مگر کتنا ڈر ہے نا. کئی بار کتنا ڈرتے, ارے بھائی ایسا, ارے بھائی ویسا, ارے کئی لوگ بڑی بڑی صلاحیں دینے لگیں گے, صلاح دیں گے, ارے بھائی ذرا سے حساب سے رہو, ایسے رہو ویسے رہو. یہ کتنا ڈر ہے. اکیلے حضرت ابراہیم ہے, ساری دنیا ان کی مخالف ہے, نمرود کے دربار میں کھڑے للکار رہے ہیں, فرما رہے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, ظالم تو خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو وہ ہے جو زندگی کا بھی مالک ہے, موت کا بھی مالک ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرما دیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن کہتا ہے زندگی اور موت کا مالک پروردگار ہے. زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے عزیزو. لیکن ادھر نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے, مگر اس نے کہا اے ابراہیم زندگی موت کا مالک تو میں بھی ہوں. فرمایا کیسے؟ کہنے لگا ابھی رکو تمہیں اگزامپل دکھاتا ہوں. اس نے 2 قیدی بلائے, 2 قیدیوں کو بلایا گیا, ایک وہ جسے سزائے موت ہو چکی تھی, ایک وہ جسے آزاد کیا جانا تھا. جسے آزاد کیا جانا تھا اسے اس نے کہا اسے پھانسی پہ چڑھا دو. جسے پھانسی کی سزا تھی اسے کہا کہ آزاد کر دو. اس نے کہا دیکھو جو مرنے والا تھا میں نے اسے زندگی دے دی, جو زندہ رہنے والا تھا میں نے اسے موت دے دی. کہنے لگا میں بھی زندگی موت کا مالک ہوں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جانتے تھے یہ بے وقوف ہے, پاگل ہے, یہ کیا سمجھے گا, یہ زندگی موت جس کی یہ بات کر رہا ہے یہ زندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. مگر پروردگار تو وہ ہے جب کچھ نہیں تھا تب اس نے زندگی دے کر پیدا فرما دیا. پھر وہی رب ہے کہ دوبارہ پھر موت آئے گی, قبر میں مٹی میں مل جائیں گے ہم. پھر وہی رب ہے کہ بروز حشر ہمیں اٹھائے گا. اس نے قرآن میں اعلان کر دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. اللہ نے اعلان فرما دیا ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا, واپس اسی میں تمہیں ملا دیں گے, پھر ایک دن آئے گا اسی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں اس کو ڈبو دیتا ہے, غروب کر دیتا ہے. اتنا فرمایا نا, تو یہ اب ایسی صورتحال ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا تو اللہ تعالی نے سورج کے نظام کو جو چلانے والے فرشتے ہیں نا, جو سورج کی تنابیں پکڑے ہوئے ہیں, اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ فرشتوں ذرا پکڑ لو اب ذرا رسیاں تنابیں مضبوطی سے. اللہ کس لیے؟ فرمایا پروردگار عالم نے وجہ یہ ہے
کہ میرے خلیل نے، میرے دوست نے نمرود کے دربار میں اعلان کر دیا ہے میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ نمرود حضرت ابراہیم کو اگر اس نے یہ جواب دے دیا کہ یہ تمہارا خدا نہیں کرتا، یہ میں کرتا ہوں، بھئی ہو سکتا تھا نا وہ کہہ دیتا کہ بھئی یہ جو سورج نکل رہا ہے، جو ڈوب رہا ہے، یہ تمہارا خدا، کیا مطلب میں کر رہا ہوں، یہ تو میں نکال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا، اے فرشتوں اگر یہ اس طرح کا جواب دے تو یاد رکھنا نظام قدرت بدل جائے گا، پھر یہ سورج مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب میں غروب نہیں ہوگا، بلکہ پھر یہ سورج مغرب سے نکلے گا، مشرق میں غروب ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا نظام بدل جائے گا یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں نظام بدلتا ہے تو بدل جائے، مگر میں یہ چاہتا ہوں میرے خلیل نے جو کہہ دیا ہے، میرے خلیل کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں، میرا خلیل جھوٹا نہ بن جائے، میرے خلیل کی بات کو مجھے سچ ثابت کرنا ہے۔ وہ خدا خوف سے آزماتا، نہیں ڈرے، اور خوف سے پھر اس نے آزمایا، آگ میں ڈال دیا، آپ پھر بھی نہیں ڈرے، آگ میں ڈالا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ کیا ہوا پھر؟ انعام، آگ گلزار بن گئی، آگ گلزار بن گئی۔ اسی آتش نمرود کے اندر 40 دن گزارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب معلوم کیا گیا نا ایک مرتبہ کہ آپ کی زندگی کے سب سے خوبصورت حسین دن کون سے تھے، فرمانے لگے میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن وہ تھے جب مجھے آتش نمرود میں ڈالا گیا تھا۔ وہ 40 دن میرے جو اس آتش نمرود میں گزرے تھے جسے اللہ نے گلزار بنایا تھا، میری زندگی کے سب سے حسین، سب سے خوبصورت دن وہ تھے جو آتش نمرود میں گزر گئے۔ آزمائشوں سے کبھی نہ ڈریں، اللہ تعالی پر مضبوط ایمان رکھیں، ثابت قدم رہیں اور شکوے شکایتیں نہ کریں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ محنت مشقت کرنا ہمارا کام، ہمیں نوازنا، نعمتوں کے دروازے کھولنا یہ ہمارے رب کا کام ہے۔ بندے کا کام ہے صابر و شاکر رہے، رب کی بارگاہ میں سر جھکائے، شادی بیاہ کوئی بھی تقریب ہو کام وہی کرے جو شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کرے۔ میں 5 بیان کرنے والا تھا امتحان، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، 4 باقی ہیں، پھر کبھی موقع ملا بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کے عذابوں، بلاؤں، وباؤں، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں لا